الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ تم پہ 100 جان سے قربان رسول عربی، تم میری جان کی ہو جان رسول عربی۔ آپ کی وجہ سے اللہ کو سب نے جانا، ہے بڑا آپ کا احسان رسول عربی۔ آپ کی شان میں ہے بے ادبی بے دینی، آپ کا عشق ہے ایمان رسول عربی۔ تا دم حشر رہے باد خزاں سے محفوظ، آپ کا یہ چمنستان رسول عربی۔ محمد مصطفیٰ کا جانشین صدیق اکبر ہے، بجز پیغمبروں کے سب سے اعلیٰ سب سے برتر ہے۔ امام المسلمین اور پیشوائے مرد و زن صدیق، امامت اور کی باطل جہاں صدیق اکبر ہے۔ پس مردن ملی ہے جائے آغوش محمد میں، بنا اس خاک سے جس میں پیمبر ہے۔ اگر منکر ہو کوئی فضل سے صدیق اکبر کے، میں حد مفتری ماروں گا یہ فرمان حیدر ہے۔ علی مرتضیٰ کے قول پر حسرت کا ہے ایمان، محمد مصطفیٰ کا جانشین صدیق اکبر ہے۔ بزرگان ملت، نوجوانان امت، نونہال بچوں، محبان رحمت للعالمین، خاتم نبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محبان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، محبان اہل بیت اطہار علیہم السلام، محبان اولیاء اللہ رحم اللہ علیہم اجمعین، برادران اہل سنت، آئیے آپ اور ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا سرور عالم نور مجسم شہنشاہ امم شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم النبیین سید الاولین والآخرین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے درود پاک، اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ ایک اور مرتبہ بلند آواز سے درود پاک پیش فرما لیں، اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ ایک اور مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیں، اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ کلہین مرکزی مجلس اہل سنت کے زیر اہتمام مرکزی جلسہ افضلیت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ منعقد ہے۔ محبان سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہے اور بارگاہ صدیقیت میں خراج عقیدت و غلامی پیش کر رہے ہیں۔ یہ ہماری سعادت مندی ہے اور ہماری مسرت کی بات ہے کہ اللہ نے ساری دنیا میں ہم کو چن لیا کہ ہم صدیق اکبر کی مدح کریں، کیونکہ جس کی تعریف کرنے والے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جس کو خلافت دینے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جس کو امامت دینے والے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جس کو صدیق کہنے والے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جس کو یار کہنے والے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جس کو بھائی کہنے والے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جس کو صحابی کہنے والے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جس کو یہ کہنے والے کہ میں نے اپنے سینے کا علم صدیق اکبر کے سینے میں انڈیل دیا ہے۔ یہ ابوبکر کا نعرہ ہم ہی نے لگا رہے ہیں، رسول پاک نے لگایا ہے۔ اس بات سے جب بھی مخاطب ہوتے تو حضرت ابوبکر صدیق سے مخاطب ہوتے، سارے صحابہ تشریف رکھے رہتے، لیکن سرکار گفتگو کرتے، سرکار جس کی طرف توجہ دیتے، سرکار جس کی طرف اپنی نظریں ڈالتے، وہ ذات گرامی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ کہنا ایسا ہے جیسا سورج کو چراغ بتانا ہے. اس لیے ہم علی والے ہیں، ہم حسین والے ہیں، ہم حسن والے ہیں، ہم فاطمۃ الزہرا والے ہیں، ہم اہل بیت کو چاہنے والے ہیں. تو اہل بیت نے جن کو چاہا ہے اس کو ہم بھی چاہتے ہیں، وہ ذات سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. یہ میں صرف یہی نہیں بول رہا ہوں کہ اگر آپ مطالعہ کریں کتابوں کا، کیونکہ آپ کو الجھایا گیا ہے. آج ہمارے جلسہ رکھنے کا مقصد صرف اتنا ہی ہے کہ جلسے کا عنوان ہم نے رکھا افضلیت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اسی سے پہچان ہو جاتی ہے. جو ہمارے پوسٹر کو دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ حق والا ہے. جو ہمارے پوسٹر کو دیکھ کر جس کے چہرے کے زاویے بدل جاتے ہیں ہم سمجھ جاتے ہیں یہ تو رافضی ہے، تفضیلی ہے، یا کوئی اور ہے، خارجی ہے، ناصبی ہے. یہ تمام ہو سکتا ہے لیکن سنی نہیں ہو سکتا. سنی کی علامت وہ ہے کہ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی سے زیادہ افضل مانے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ افضل مانے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل مانے. اور یہ مانے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے مطابق کہ حضرت ابو بکر صدیق صرف صحابہ میں افضل نہیں ہے بلکہ تمام مخلوق میں حضرت ابو بکر صدیق افضل ہیں. حضرت آدم علیہ السلام کے دور کے انسان سے لے کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے انسان اور جہاں قیامت تک جتنے انسان پیدا ہوں گے سارے انسانوں میں افضل و اعلیٰ برتر و بہتر ذات کا نام سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. اس لیے آپ کو افضل الخلق کہا جاتا ہے. اب دماغوں سے یہ نکال لیجئے کہ افضل الصحابہ ہے، افضل الصحابہ بھی ہے، افضل الخلق بھی ہے، اور صحابہ میں علی بھی شامل ہے، امام حسن بھی شامل ہے، امام حسین بھی شامل ہے. سب سے افضل ذات ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. یہی عقیدہ آپ کو دینے کے لیے جو آپ کو دھوکہ دیا جا رہا ہے، آپ کو فریب دیا جا رہا ہے، آپ کو راہ سے ہٹا دیا جا رہا ہے کہ حضرت علی افضل ہیں، حضرت علی افضل ہیں، حضرت علی افضل ہیں تو کوڑے کھاؤ، کوڑے کھاؤ. حضرت علی تو کوڑے مارنے کے لیے تیار ہیں. جن کو کوڑے کھانے کا شوق ہے ہم ان کو درست نہیں کر سکتے. علی کوڑے ماریں گے اور ہمارا ہاتھ پکڑ کر علی جنت میں چلے جائیں گے. مگر شرط یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افضل و اعلیٰ اور بہتر ماننا چاہیے، کیونکہ یہ ہم نہیں مار رہے ہیں، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے. اور سرکار نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں صحابہ کو یہاں تک کہا کہ میرے صدیق کو، میرے دوست کو چھوڑ دو، تم اس کے بارے میں مت کہو. سارے دروازے مسجد کے سرکار نے بند کروا دیے اور ایک دروازہ صدیق اکبر کا کھلا رکھا اور بتا دیا کہ خلافت چلے گی تو صدیق ہی سے چلے گی. یہ ذات ہے. اس لیے میں کہتا ہوں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اول ماننے والے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صدیق اکبر کو اول مانتے ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اول مانتے ہیں، مولا علی اول مانتے ہیں، امام حسن اول مانتے ہیں، امام حسین اول مانتے ہیں، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اول مانتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ اول مانتے ہیں، حضرت انس اول مانتے ہیں، حضرت زبیر اول مانتے ہیں، حضرت طلحہ مانتے ہیں، حضرت بلال مانتے ہیں، اور حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مانتے ہیں، حضرت جنید بغدادی مانتے ہیں، حضرت غوث اعظم دستگیر مانتے ہیں، حضرت امام زین العابدین علیہ السلام مانتے ہیں، امام باقر علیہ السلام مانتے ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام مانتے ہیں، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام مانتے ہیں، امام علی رضا علیہ السلام مانتے ہیں، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام مانتے ہیں، امام علی رضا مانتے ہیں، امام تقی مانتے ہیں، امام نقی مانتے ہیں، امام حسن عسکری مانتے ہیں، اور سارے اولیاء کے امام غوث اعظم مانتے ہیں، خواجہ غریب نواز مانتے ہیں، محبوب الہی مانتے ہیں، بندہ نواز مانتے ہیں، اعلیٰ حضرت احمد رضا خان فاضل بریلوی مانتے ہیں، انوار اللہ فاروقی بانی جامع نظامی رحمۃ اللہ علیہ مانتے ہیں، حضور بحر اللہ علامہ عبدالقدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ مانتے ہیں، محدث دگر عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ مانتے ہیں، سارے حق علماء مانتے ہیں، اولیاء مانتے ہیں، صوفیاء مانتے ہیں. اور داتا گنج بخش نے تو لکھا ہے کہ صوفیوں کے امام، طریقت کے امام، روحانیت کے امام، اور سارے ارباب مشاہدے کے امام، ارباب دین کے امام، ارباب محبت کے امام، ارباب معرفت کے امام ہیں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی
ٹکرائے گا تو ہم سے نہیں ٹکرا رہا ہے، غوث اعظم سے ٹکرا رہا ہے، خواجہ غریب نواز سے ٹکرا رہا ہے، محبوب الہی سے ٹکرا رہا ہے، بندہ نواز سرکار سے ٹکرا رہا ہے، ہم سے نہیں ٹکرا رہا ہے۔ ٹکرا رہا ہے تو وہ حضرت علی سے ٹکرا رہا ہے، امام حسن سے ٹکرا رہا ہے، امام حسین سے ٹکرا رہا ہے، امام جعفر صادق سے ٹکرا رہا ہے، ہم سے نہیں ٹکرا رہا ہے، وہ حضرت عمر سے ٹکرا رہا ہے۔ کون ہے ذات حضرت ابوبکر صدیق کی؟ سرکار نے فرمایا انہوں تو حضرت ابوبکر کے ایمان کو بھی نہیں مانتے۔ صحابی تو بڑی بات ہے، یہ رافضی، یہ کالے کالے، ان کے پیچھے جالے جالے، یہ کالے کالے اور جالے جالے مل کر حضرت ابوبکر صدیق کو صحابی تو صحابی، ایمان وانا نہیں مانتے۔ لیکن مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اگر ساری میری امت کا ایمان، ساری مسلمانوں کا ایمان ایک ترازو میں رکھ دیا جائے اور ایک ترازو میں ابوبکر کا ایمان رکھ دیا جاتے، ابوبکر کا پلڑا بھاری ہوگا۔ حضرت ابوبکر کا وہ ایمان ہے جس کی تعریف مصطفیٰ کرے، جس کی تعریف علی مرتضیٰ کرے، جس کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو اول مانا۔ ارے حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کے ارشادات کو مطالعہ کرو تو معلوم ہوگا، جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا وصال مبارک ہوا، حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا علیہ السلام روتے ہوئے آئے، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون پڑھا، آنکھوں سے آنسو جاری تھی۔ بتاؤ اگر کسی میں ایمان نہیں ہوتا تو ہمارے علی روتے؟ ارے کہو نا بابا، آپ کو دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ آپ ابھی سنیں مولانا باقر صاحب سے، کسی کے لباس کو مت دیکھو، کسی کے تقوی کو مت دیکھو، کسی کے علم کو مت دیکھو، کسی کے مرتبے کو مت دیکھو، کسی کی بلندی کو نہ کو دیکھو، دیکھنا ہے تو صدیق اکبر کی محبت کو دیکھو کہ وہ علی مرتضیٰ شیر خدا سے افضل مانتا۔ بحث ادھر ادھر کی مت کرو کہ عمر زیادہ تھی خلافت مل گئی، ادھر ادھر کی باتیں مت کرو کہ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا جو ہے روحانیت کے امام ہے اور حضرت ابوبکر صدیق دنیا کے امام ہے۔ ارے ابوبکر صدیق کو سرکار نے کہاں امامت دی؟ نماز دنیا کی ہے کہ دین کی ہے؟ نماز سب سے افضل ہے، افضل العبادت قرار دیا نماز کو، اور بغیر نماز پڑھے کوئی روحانیت کی ترقی ہو سکتی ہے؟ یہ اور بات ہے، کچھ لوگ اس واسطے نماز کو ہٹا دیے تاکہ ہمارے کو آسانی ہو جائے کہ ہم علی کو اول بولے، نمازی ہٹا دو بیچ میں سے۔ لیکن اہل اللہ عارفین کاملین رات رات بھر نماز پڑھتے تھے، اور بابا فرید گنج چکر رضی اللہ تعالیٰ تو معکوس سے نماز پڑھی ہے، نماز کی بھی حد کر دی بابا نے۔ اب بتاؤ، اولیاء نے تو یہ بتایا، ایسے بابا فرید جس کی عبادت میں کوئی شک ہی نہیں کر سکتا، شک تو شک کیا، ان کی عبادت کوئی لا نہیں سکتا، زہد انبیاء کہا گیا جس کو، وہ بابا فرید بھی تعریف کرتے ہیں تو ابوبکر صدیق کی کرتے ہیں، ولی مانتے ہیں تو ابوبکر صدیق کی مانتے ہیں۔ اب انہوں آپ کو ایک شوشہ دے دیے کہ حضرت علی اولیاء کے امام ہیں، علی کے دروازے سے ولایت تقسیم ہوتی ہے، علی ولی بنانے والے ہیں۔ بے شک علی تو ہماری جان ہے، علی تو ہمارا ایمان ہے، علی پہ ہمارا سب قربان ہے، ہم علی والے ہیں، اس واسطے علی کی بات سننے والے ہیں۔ اس لیے مولا علی اور یہ دو کا دیا جا رہا ہے، من کنتو مولا فعلی مولا، جو اعلان ہوا غدیر میں تو یہ ولایت کا خلافت کا اعلان تھا، سن لیجئے، نہ یہ خلافت کا اعلان تھا نہ ولایت کا۔ علی جب ولی نہیں ہوئے، علی تو پیدائشی ولی ہے، یہ اعلان ولایت کا نہیں تھا۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ یہ اعلان خلافت کا نہیں تھا، اعلان محبت تھا۔ اب تم عید غدیر منائیں گے؟ ارے یہ غدیر منا رہے ہیں، ارے منانا ہے تو عید میلاد النبی مناؤ۔ عید میلاد النبی کے منکرین کو تو جواب نہیں دیتے،
عید غدیر منا رہے ہیں، یہ کالے کالے جالے جالے، کالے ہیں جو ہے، یہ جالے بھی نکل گئے. عید غدیر مبارک. یاد رکھو عید غدیر منانے والوں کو دوزخ نصیب ہوگی، کیونکہ عید غدیر کالے کالے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کی خوشی میں مناتے ہیں. یہ تقیہ باز ہیں، یہ دھوکہ دینے والے ہیں، یہ فریب کار ہیں، آپ کے ایمان کو لوٹنے والے ہیں. عید غدیر صرف حضرت عثمان غنی کی شہادت کی خوشی میں منایا جاتا ہے. اور سرکار نے فرمایا جو عثمان غنی کی شہادت پہ ذرا خوش ہوگا، ایک رتی برابر بھی خوش ہوگا، خبر میں یہودی ہوگا. ہم منائیں گے عید غدیر. 18 ذیلحج کو حضرت عثمان غنی کی کا عرس منانا. بولیے، آپ کو دھوکہ دیا گیا. آپ علی علی، ہمارے احساسات سے کھیلا جا رہا ہے، ہمارے جذبات سے کھیلا جا رہا ہے، ہماری محبتوں سے کھیلا جا رہا ہے، ہماری وارفتگی سے کھیلا جا رہا ہے، ہماری نسبت سے کھیلا جا رہا ہے. ہم نسبت اسی کو سمجھتے ہیں جو علی کو ماننے والا ہے، اور علی نے مانا ہے کہ سب سے بڑے افضل ابوبکر صدیق ہے. جب علی مرتضیٰ شیر خدا علیہ السلام روتے ہوئے، جب سرکار ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا وصال مبارک ہوا، روتے ہوئے آئے، آنکھوں میں آنسو تھے علی مرتضیٰ شیر خدا کے. جو خیبر کے یہودیوں کو آنسو لا دی ہے، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے. وہ علی بہادر، ہمارے علی بہادر ہے. ایسا نہیں ہے کوئی بھی ان کی جگہ بیٹھ گیا تو خاموش بیٹھ جائیں گے. جو صرف بدر میں کئی لوگوں کو تحت کر دیا علی مرتضیٰ نے، وہ علی کی شجاعت تم دیکھے کیا؟ علی کی شجاعت سمجھنا ہے تو یہ جلسے میں آؤ، علی والے ہونا ہے تو یہاں آؤ. یہ نہیں ہے کہ ابو بکر کا بوس علی کی محبت نہیں ہے. اس لیے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی کی محبت اور خلفائے راشدین کا بوس ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتا. اور حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ یہ سرکار نے فرمایا ابو بکر، عمر، عثمان اور علی کی محبت مومن کے دل میں ہوتی ہے اور کافر کے دل میں نہیں ہوتی، منافق کے دل میں نہیں ہوتی. یہ علی مرتضیٰ روتے ہوئے آئے اور کیا جملہ کہا؟ پہلا جملہ سناتا ہوں میں آپ کو، پورا اگر خطبہ سناؤں گا تو 3 گھنٹے بیٹھنا پڑے گا آپ کو. پہلے جملے سے اندازہ لگا لو کیا فرمایا علی مرتضیٰ شیر خدا نے. پہلا جملہ یہ کہا جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیدار کیا تو کہا آج خلافت نبوت ختم ہو گئی. نہیں غور کرے آپ، نہیں غور کرے علی نے کیا کہا. ابو بکر کی ذات کو کیا سمجھتے تھے کہ خلافت نبوت ختم ہو گئی. اگر ابو بکر نہ بیٹھتے فساد برپا ہو جاتا، ابو بکر بنو سعدہ نہ جاتے فساد برپا ہو جاتا، اسلام قائم نہیں رہتا، ابو بکر خلافت قبول نہ کرتے تو یہ اسلام باقی نہیں رہتا. آج آپ کے چہروں پر داڑھی ہے، ابو بکر صدیق کا صدقہ ہے. آپ کے سروں پر ٹوپی ہے، ابوبکر صدیق کا صدقہ ہے. آپ مسجد میں بیٹھے ہیں، یہ ابوبکر صدیق کا صدقہ ہے. آپ اذانیں سن رہے ہیں، یہ ابوبکر صدیق کا صدقہ ہے. آپ نماز پڑھ رہے ہیں، یہ ابوبکر صدیق کا صدقہ ہے. آپ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، یہ ابوبکر صدیق کا صدقہ ہے. آپ دین کی باتیں کر رہے ہیں، ابوبکر صدیق کا صدقہ ہے. یہ دینی مدرسے قائم کر رہے ہیں، ابوبکر صدیق کا صدقہ ہے. مسلم پرسنل کی بات کر رہے ہیں، ابوبکر صدیق کا صدقہ ہے. آپ روزہ رہے ہیں، ابوبکر صدیق کا صدقہ ہے. حج کر رہے ہیں، ابوبکر صدیق کا صدقہ ہے. شریعت کی باتیں کر رہے ہیں، ابوبکر صدیق کا صدقہ ہے. طریقت کی گفتگو کر رہے ہیں، ابوبکر صدیق کا صدقہ ہے. یہ کام کھائے ابوبکر صدیق کا صدقہ ہے. مدرسے ابوبکر صدیق کا صدقہ ہے. پورا اسلام ابوبکر صدیق کا صدقہ ہے. اب سمجھ لو، اب کوئی کالے کالے جالے جالے ملے تو آپ جواب دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ شوشے پہ شوشہ چھوڑ رہے ہیں کہ علی امام ولایت ہے، علی کے پاس روحانیت ہے، ابو بکر کے پاس نہیں ہے. ابو بکر کے پاس سب کچھ ہے. پھر 3 دن کیا کرتے رہے غار ثور میں؟ کون تھے؟ اللہ کو کہنا پڑا ثانی اثنین، دو میں کا دوسرا. یہ کیا راز ہے دو میں کا دوسرا؟ ایک دو بولتے کوئی بھی. یہ ثانی اثنین، دو میں کا دوسرا. اللہ کو بھی پسند نہیں آیا کہ اس فنائیت کو ہٹا دیا جائے. تم کیا سمجھیں گے ثانی اثنین کو؟
غار ثور کی راتیں باتیں، غار ثور کی کیفیتیں، وہی تو تصوف ہے، وہی تو معرفت ہے، وہی تو راز ہے، وہی تو نیاز ہے۔ یہ ابوبکر صدیق نے، کوئی تھا ان کے ساتھ؟ غار میں کون تھے؟ کون تھے غار میں؟ کوئی ہے دوسرا؟ جب وہاں دوسرا نہیں ہے تو مزار میں ہے کوئی دوسرا؟ اس لیے یار غار بھی کہتے ہیں، یار مزار بھی کہتے ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے، آپ لوگوں کی نظر نہیں ہے حدیث پر، سرکار دو عالم نے حضرت ابوبکر کو بھی اخی کہا، میرے بھائی کہا، میرے صحابی، میرے بھائی۔ ہاں، اس لیے اشعب القدس دہلوی نے بڑا اچھا ترجمہ کرا، برادر منس اور یار منس، یہ میرے بھائی بھی ہیں اور میرے یار بھی ہیں۔ یار بولے تو مزہ آتا ہے، صحابی بولے تو وہ بات ایسی سمجھ میں نہیں آتی آپ کو۔ یار، وہ یار غار ہے، وہ یار مزار ہے، وہ زندگی کے یار ہے، پہلے بھی یار تھے اب بھی یار ہے، یاروں کی بات ہے۔ کیا سمجھو گے یارو تم؟ یہ ہے یار، یہ حضرت مصطفیٰ کے یار، مصطفیٰ کے ہم سفر، یہ شان سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی۔ آج آپ کو دھوکے دیے جا رہے ہیں، آپ کو غلط فہمیوں میں مبتلا کیا جا رہا ہے۔ میں چند چیزیں آپ کو بتاؤں گا کہ آج ساری دنیا میں رافضیت پھیلتے جا رہی ہے، مگر میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، آپ نہ بیٹھے والے رافضی تو نہیں ہے نا؟ کالے کالے ہے کیا؟ جالے جالے بھی نہیں ہے نا؟ کالے کالے بولے تو حضرت علی کو خدا سمجھ رہے، کالے کالے قوالیوں میں گا رہے ہیں۔ ہاں، عجیب قوالی ہے، میری سمجھ میں نہیں آئی کہ کہہ رہے ہیں حیدر خدا ہے، خدا کی قسم۔ یہ کیا بات ہے؟ حیدر خدا ہے پھر خدا کی قسم، تو یہ خدا کون ہے؟ یہ خدا کون ہے؟ کتنے خدا بنائیں گے؟ میں بولا پھر علی خدا ہے تو رسول اللہ کیا ہے؟ پھر رسول اللہ ہے تو خدا کیا ہے؟ تو ایک کالے کالا بولا، ایک کالا کالا بولا آسمان بنانے والے علی، زمین بنانے والے علی، شجر بنانے والے علی، پہاڑ بنانے والے علی، یہاں تک خدا کو بنانے والے علی۔ استغفر اللہ معاذ اللہ۔ اب آپ وہ عقیدے کی طرف جائیں گے کیا؟ ہم جو یہی مطالبہ کر رہے ہیں اسٹیج سے، بھائی آپ جو ہے لکھو، آپ رافضی ہے تو رافضی لکھو، تفضیلی ہے تو تفضیلی لکھو، سنی لکھ کر لوگوں کو دھوکہ مت دو، ہے تفضیلی لکھ رہے سنی، آپ لوگوں کو دھوکہ مت دو۔ ہم آپ سے گفتگو بھی نہ کرتے کہ ہم جا کے کالے کالوں سے مل رہے ہیں، کیا آپ سے جالے جالوں سے بھی نہیں ملتے ہم؟ اس لیے آپ جو ہے بولو جیسا ہم بول رہے ہیں، ہم سنی ہے۔ کیوں سنی ہے؟ کیونکہ علی مرتضیٰ نے کہا، علی مرتضیٰ کے قول پر حسرت کا ہے امام، محمد مصطفیٰ کا جانشین صدیق اکبر ہے۔ ہم یہ ماننے والے ڈنکے کی چوٹ پہ بول رہے ہیں۔ اب آپ بول رہے علی خدا ہے، اور کالے کالے بول رہے خدا کو بنانے والا علی ہے، تو آخر علی کو بنا دیا کیا تو نے؟ کدھر؟ اور آپ کو ایک مزے کی بات سناؤں، آپ پڑھیے تو معلوم ہوگا کہ حضرت علی کے دور میں عبداللہ ابن سبا، اس کی پارٹی نے کہا آپ خدا ہے، الوہیت علی کے قائل ہو گئے۔ تو حضرت علی صفین کی جنگ سے آ رہے تھے، یہ بیٹھے ہوئے تھے کالے کالے، عبداللہ ابن سبا اس کی پارٹی، یہ سبائی پارٹی ہے پورے، یہ سبائی پارٹی سے بچے رہو آپ۔ ہاں، آنا ہے تو حسین کی پارٹی میں آؤ۔ یہ سبائی پارٹی بیٹھی بھی تھی اور رمضان میں کھاری تھی، اس وقت سے کھاتے پیتے نہیں۔ کل ہی بات چل رہی تھی، قوالیوں میں شراب پی جا رہی ہے، ایسے صوفیہ نکل گئے ہیں، لعنت ہے ایسے صوفیوں پہ، اور تھمس اپ دے رہے ہیں، تھمس اپ میں ملا کے شراب دے رہے ہیں، اور انہیں مست میں آ کے لوٹ رہا تو بول رہے کیفیت آ گئی کہتے ہیں اس کی۔ یہ کیفیت نہیں آ گئی ہے، یہ غلاظت آ گئی ہے۔ ایسے ملاؤں سے بچو
ایسے ہی ملا چھپے چھپے علی کو خدا بول رہے ہیں، علی افضل ہے بول رہے ہیں، علی اعلیٰ ہے۔ اگر بچنا ہے، طاہر و پاک ہونا ہے تو ابوبکر صدیق کا دامن تھام لو۔ جو حضرت ابوبکر صدیق کو اول مانے گا وہ نمازی بھی ہو جائے گا، پرہیزگار بھی ہو جائے گا، متقی بھی ہو جائے گا، علی والا بھی ہو جائے گا، حسین والا بھی ہو جائے گا۔ اس لیے یہ لوگ جو ہے حضرت علی کو بڑھاتے بڑھاتے، تو حضرت علی جب گزرے تو دیکھا اللہ کھا رہے، کیا رمضان میں کیوں کھا رہے؟ تو بولے علی ہم آپ کو خدا مانتے ہیں۔ علی بولے ان کو چلاؤ، میں اللہ کا بندہ ہوں اور یہ مجھے خدا بنا رہے۔ علی نے ان کو جلایا۔ اب آپ کا جلنے کا شوق ہے تو خطون و قوالی علی خدا ہے بول کے، ہاں وہ موترا قوال والا علی کا پہلا نمبر ہے تو یہ پورے موترے علی کا پہلا نمبر ہے کہتے تم کو نمبر لگانے والے علی کا؟ ہاں تم قوالوں کی بات سنتے، ہم مولا علی کی بات سنتے، ہم امام حسین کی بات سنتے، ہم امام حسن کی بات سنتے، ہم امام زین العابدین کی بات سنتے۔ امام زین العابدین کے پاس کچھ شخص آئے کہے آپ صدیق کہتے ہیں؟ آپ نے کہا ہاں صدیق ہے، صدیق ہے، صدیق ہے۔ جو صدیق نے کہا وہ زندیق ہے۔ امام جعفر صادق نے بھی یہی کہا۔ سمجھے آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کون سی دنیا میں آپ لوگ رہتے ہیں؟ علی کی محبت کس میں نہیں ہے؟ ارے ہم علی کو سب کچھ سمجھتے ہیں۔ سرکار نے جن کو اپنی جان کہا ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ علی تو ہماری بھی جان ہے۔ مولا علی کو ماننا ایسا نہیں ہے۔ اس لیے آپ حضرات کو یہ بتانے کے لیے، یہ عقیدہ سمجھانے کے لیے 8 روزہ جلسے افضلیت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے منعقد کیے۔ کافی دلائل موجود ہے اہل سنت کے پاس۔ اگر کسی کو سننا ہے آئیے میں بریانی کھلاتا ہوں، چائے پلاتا ہوں، کیا پیتے پلاتا ہوں، سمجھا بھی پیتے کیا سب پلا کے میں گفتگو کرتا ہوں آپ سے کہ علی افضل ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق افضل ہے؟ افضل ذات علی نے خود مانا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کی ذات افضل و اعلیٰ ہے۔ بات اس میں ختم ہو گئی، لیکن پیچھے پڑے ہوئے ہیں ہم علی کے، ہمارا اور علی کا معاملہ ہے کہتے انہوں کب سے علی سے جا کے مل لیا اور معاملہ کر رہے؟ ہاں یہ کب سے بزنس شروع ہو گیا؟ علی کا معاملہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کون سا ٹریڈ ہے؟ یہ کون سی کمپنی ہے؟ ہاں علی کا تو معاملہ ہو گیا، علی تو بول دیے، اب کیا معاملہ رہ گیا؟ تو یہ سب شیطانیت ہے، یہ طاغوتی قوتیں ہیں، یہ سفلی عملیات ہے۔ یہ ملایاں قوالوں کو سننے والے، ان کا ملاؤں کا مرشد قوال ہے اور ہمارا مرشد بحرالعلوم ہے۔ اس لیے ہم یہ بات ڈنکے کی چوٹ پہ بیان کر رہے ہیں اور آپ کو یہ باتوں سے آگاہ کرنے کے لیے، ورنہ حضرت ابوبکر صدیق کی شان میں بیان کرنے کے لیے کافی وقت کی ضرورت ہے۔ اور آپ حضرات جانتے ہیں، بس میں نے آپ کو ایک مقصد دے دیا ہے، پہچان دے دی ہے کہ سنیت کی پہلی علامت یہ ہے کہ ابوبکر صدیق اول ہے ساری مخلوق میں۔ آپ خطبوں میں نہیں سنتے افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق امیر المومنین سیدنا ابوبکر صدیق، سرکار نے فرمایا ہے کہ ساری مخلوق میں افضل ہے تو وہ ذات سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اب ایک دھوکہ آپ کو دیا جاتا ہے، فلاں نے ایسا کیا، فلاں نے ویسا کہا، یہ بزرگ کا قول ہے، وہ بزرگ کا، کسی بزرگ کا قول نہیں ہے، یہ انہوں اپنا گھڑ لیے تو ہے، یہ من گھڑت باتیں ہیں، کسی پر توجہ دے دیجئے۔ اب آپ میری بات سن رہے ہیں کہ نہیں سن رہے ہیں؟ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ نہیں سمجھ میں آئی تو اٹھ کے پوچھئے، میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ آپ کو ماننا ہے علی سے زیادہ افضل کون ہے؟ علی خدا نہیں ہے، علی صحابی ہے، آل رسول ہے، سرکار کے بھائی ہے، سرکار کے داماد ہیں، خلیفہ چاروں میں انہوں نے کہا ہے کہ ابوبکر افضل ہے۔ اب سمجھ میں آ رہی بات؟ اب یہ کالوں کی جگہ جائیں گے، عید غدیر منانے کی فکر کریں گے۔ اب کوئی 18 ذی الحجہ کو عید غدیر کا اعلان کرا تو کہنا ہے رافضی، تو سنی مت لکھ، اپنے آپ کو رافضی لکھ۔ آپ بات کریں گے نہیں کریں گے؟ عید غدیر 18 ذی الحجہ کو منانا، شہادت منانا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یہ پہچان میں بتا رہا ہوں۔ اور سب سے بڑی پہچان، آپ لوگ غوث اعظم کو مانتے ہیں؟ مانتے ہیں؟ مانتے ہیں؟ بولو پورے مل کے
جھنڈا اٹھاتے غوث اعظم کا، 11ویں شریف کرتے، پیرانے پیر مانتے، ولیوں کا سردار مانتے، اور کیا مانتے؟ عالم مانتے کہ نہیں مانتے؟ کیا خالی ولی مانتے؟ یا تو تقسیم کر دیے، ہم ولی، علم سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، اب ہم شراب پئیں گے، ہم قوالی میں ناچیں گے، ہم جو چاہے بول لیں گے، کیونکہ تم کو نہیں معلوم وہ راز کی باتیں ہیں۔ شراب پینا راز نہیں ہے، شراب چھوڑنا راز ہے۔ نماز چھوڑنا راز نہیں ہے، نماز پڑھنا راز ہے۔ معراج میں جا کے آگے رسول نے نماز پڑھی ہے، تم کو سی شیطانی نماز چھوڑ دے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہاں انہوں نماز پڑھ رہے، انہوں کہتے اللہ کو دیکھتے، کہتے اللہ کو تم دیکھتے، تمہاری حیثیت، تم شیطان کو دیکھ رہے۔ کیا کی اب عورتیں بھی نکل گئی ہیں، پورے کی پورے عورتیں، ناچنے والی عورتوں کے پاس جا کے لوگ علاج کرا رہے ہیں۔ یہ ناچنے والے گانے والے آپ کے پیر ہو جاتے کیا؟ پیر تو وہ ہوتا ہے جو رات بھر نماز پڑھے۔ وہ غوث اعظم 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی ہے۔ حضور خواجہ غریب نواز رات بھر عبادت کرتے تھے، محبوب الہی رات بھر عبادت کرتے تھے۔ وہ ہمارے پیر ہیں۔ اگر یہ جلوے دیکھنا ہے تو بیرون سرکار کو دیکھو، مودی چتکل کو دیکھو۔ یہ لوگ عبادتوں کے پابند، قرآن کے پابند، نمازیں پڑھنے والے، تراویح پڑھنے والے، اللہ کی حمد و ثنا کرنے والے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ورد خود بھی کرتے، اپنے مریدوں کو بتاتے، درود شریف بتاتے، درود غوثیہ بتاتے، یا شیخ عبد القادر جیلانی شین اللہ کا وظیفہ بتاتے۔ اب آپ مانتے کہ نہیں مانتے یا شیخ عبد القادر جیلانی شین اللہ کا وظیفہ؟ اب آپ یہ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ اب آپ اس رافضیت کی طرف مت جائیے۔ دنیا میں رافضیت پھیلتی جا رہی ہے، خارجیت پھیلی، وہابیت پھیلی، اب رافضیت پھیل رہی ہے۔ کچھ لوگوں کو رافضی بھوت سوار ہو گیا ہے، اس وجہ سے بول رہے ہیں کہ علی کا پہلا نمبر، علی کا پہلا نمبر کہتے، اور علی بول رہے ہیں کہ میرا نمبر چوتھا ہے۔ اور ٹکرا رہے ہیں کس سے؟ علی مرتضیٰ سے ٹکرا رہے۔ ہم علی کے دامن سے وابستہ ہے، ہم کہیں گے علی جو کہے ہم وہی کہیں گے۔ اور اگر یہ اور سمجھنا ہے تو آپ 11ویں شریف کرنے والے ہیں نا، آپ غوث اعظم کا جھنڈا اٹھانے والے ہیں نا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی افضلیتوں میں صرف علی سے قرآن خود ان کی افضلیت بیان کرتا ہے۔ سنو آیت، سنو۔ اب آپ تو لا تحزن ان اللہ معنا، ثانی اثنین، اور وسائل جملہ بولت خلذی ولا سوفا یرزا، اشارے دونوں وقت نہیں ہونے کی وجہ سے۔ اللہ نے جس کو اتقا کہا، جس کو سچا کہا، اللہ نے جس کو کہا میں ان سے راضی ہوں، میں وہ مجھ سے راضی، اللہ نے کہا، یہ ساری باتیں آیت ہے نہیں آپ کو معلوم ہے نا؟ اللہ نے پھر کیا کہا سورہ واللیل میں؟ ولا سوفا یرزا، اے ابو بکر ہم تم کو اتنا دیں گے کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ تو ساری مخلوق تو حضرت اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا چاہ رہی ہے، ساری مخلوق خدا کی رضا چاہ رہی ہے، اور خدا کس کی رضا چاہ رہا ہے؟ ابو بکر کی۔ ولا سوفا یرزا، اے ابو بکر ہم اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے، اللہ دیتے جائے گا، حضرت ابو بکر راضی ہوتے جائیں گے۔ اس لیے تو ابوبکر صدیق نے فرمایا، ابوبکر صدیق کو 8 دروازوں سے گزارا جائے گا جنت کے۔ ابوبکر صدیق جنت کے 8 دروازوں سے گزریں گے۔ آپ کی سمجھ میں نہیں آتا، آسانی سے سمجھاتا ہوں۔ پیرانے پیر کو مانتے نا؟ پیرانے پیر نے 40 دعوتیں وقت واحد دکھائی ہے۔ جب پیرانے پیر ولی ہو کے وقت واحد میں 40 جگہ جا سکتے ہیں تو ابو بکر صحابی ہو کر 8 دروازوں سے گزر سکتے ہیں۔ میں بتا رہا تھا، سنو، حضرت علی تو ولی بناتے ہیں، مختصر بات، صحابی تو نہیں بنا سکتے نا۔ علی کی نظر سے ولی بن جاتا ہے۔ علی اگر اچٹی نظر ڈال دے تو غوث بن جائے، خطب بن جائے علی کی نظر سے۔ لیکن یاد رکھو رسول اللہ ولی بھی بناتے ہیں، صحابی بھی بناتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ
چاہیے کہ جب علی کی ایک نظر سے کوئی ولی بنتا ہے تو مولانا روم بول کے اٹھتے یہ بول رہے ہیں ایک ساتھ صحبت باولیاء بے طرح ساتھ تات بیریا، ایک ساتھ صحبت میں بیٹھا ولی کی تو 100 سال کی بیریا عبادت سے بہتر ہے۔ آپ سنے ہوں گے نا یہ بات؟ تو یہ علی کی نظر سے جو ولی بنا اس کی صحبت میں ذرا بھی بیٹھے، ایک پل بیٹھے تو وہ پل 100 سال کی بیریا عبادت سے بہتر ہے۔ تو جو نبی کی صحبت میں بیٹھے جو نبی کے ساتھ رہے، جو 3 دن غار ثور میں رہے، جو آج مزار میں ساتھ ہیں، کل حشر میں اٹھیں گے تو ساتھ اٹھیں گے، پھر ان کے متعلق کیا کہو گے؟ میں تو یہ کہتا ہوں ان کا نام لینا ہی 100 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ اب سمجھ میں آ گئی بات؟ ہاں، اس لیے جب امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس ایک رافضی آ کے بحث کرنے لگا تو امام جعفر صادق نے اس کو کیا جواب دیا، اور یہی جواب ان کے دادا نے بھی دیا، امام زین العابدین علیہ السلام نے۔ اب وہ بات آپ کو سنا دیتا ہوں جلدی میں، سنیے، قرآن سے سنا رہا ہوں۔ قرآن پاک کی سورہ حشر ہے، اس کی 7، 8، 9 آیتیں آپ پڑھیے۔ اس آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے مہاجرین کا ذکر کرتا ہے، پھر مہاجرین کو کہتا ہے کہ اولئک ھم الصادقون، یہ لوگ سچے ہیں۔ مہاجرین کی تعریف کرتا ہے، یہ اپنا گھر چھوڑے، باہر چھوڑے اسلام کی خدمت کے لیے، اور اللہ کہہ رہا کہ اولئک ھم الصادقون۔ پھر جو ہے انصار کی تعریف کیا، جنہوں نے مہاجرین کو ساتھ اخوت کی، بھلائی کی، ان کی تعریف کیا۔ آپ پڑھ لینا سورہ حشر، اب میرے کو بتانے کا وقت نہیں ہے۔ اور انصار کی تعریف کرتے کہا یہ ایمان والے ہیں، ایمان میں مضبوط ہیں، اللہ ان کے ایمان کی گواہی ذرا کتنے خوش نصیب ہے صحابہ، کتنی خوش نصیبی کی بات ہے۔ اللہ نے مہاجرین کی تعریف کی، اللہ نے انصار کی تعریف کی، ان کا کہا فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ فلاح پانے والے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ کہہ رہا ہے وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ رَبَّنَا اغْفِرْ لِي يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ جب حضرت امام جعفر صادق کے پاس بھی آیا اور حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے پاس آیا اور اس نے حضرت ابو بکر اور صحابہ کی توہین کی، تو آپ نے پہلی آیت پڑھی جو مہاجرین کی ہے، بولا تو ان میں سے ہے کیا؟ انہوں نے بولا نہیں۔ پھر انصار کی پڑھی، ان میں سے ہے کیا؟ نہیں۔ تو میں بتاؤں تو کچھ میں سے ہے۔ میں بتاتا ہوں تجھ کس میں سے ہے۔ اس کے بعد بتایا کیا پڑھا، والذین من بعدہم، جب ان کے بعد یعنی انصار اور مہاجر صحابہ کے بعد جو لوگ آئے وہ کیا کہتے ہیں، یقولون ربنا اغفر لنا، اے اللہ ہماری مغفرت کر، ولی اخواننا الذین سبقونا بالایمان، جو ہم سے پہلے ایمان لائے ان کی بھی مغفرت کر۔ یہ دعا کرتے ہیں۔ اور کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یقولون ربنا اغفر لنا ولی اخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اے اللہ ان کا بغض، ان کا کینہ، ان کی برائی، ان کی دشمنی ہمارے دل میں مت رکھ۔ ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، جو ایمان لائے ہیں صحابہ، جو سابقون الاولین ہیں، مہاجرین ہیں، ان کا بغض ہمارے دل میں مت رکھ۔ یہ دعا کرنا ہے۔ اللہ تو کہہ رہا ہے یہ دعا کرو، اللہ ان کے بغض سے بچائے، اللہ ان کے کینے سے بچائے، اللہ ان کو برا بولنے سے بچائے۔ اور انہوں کالے کالے برا بول رہے تو جالے جالے جا کے ان کے ساتھ برا بول رہے ہیں۔ اب یہ قرآن میں ہے کہ نہیں ہے آیت؟
یہی دلیل دی امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہ صحابہ کی محبت یہ ہے، آنے والوں کو صحابہ کی محبت لازمی ہے، ضروری ہے، جیسے اہل بیت اطہار کی محبت فرض اور واجب ہے، اسی طرح صحابہ کی محبت بھی فرض و واجب ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ سمجھ میں آ رہی؟ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا، کہ اللہ ان کے بغض سے بچائے ہمارے دل میں، فی قلوبنا ہمارے دل میں، غل ان کا کینہ، کپٹ، بغض، اناد، دشمنی، اور ان سے برائی نہ رکھے، ان سے محبت کرے۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ سرکار نے فرمایا کہ میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، ان کو برا مت کہو، اور اللہ نے میرے صحابہ کو میرے لیے چن لیا ہے، ان کو میرا رشتہ دار بنایا، میرا انصار بنایا، اور آنے والا زمانہ ایسا آئے گا کہ ان کی برائی کرے گا، ان کی شان کو گھٹائے گا، تو تم ان میں نہیں بیٹھنا، ان سے شادی نہیں کرنا، ان سے کھانا پینا نہیں کرنا، ان کی دعوتوں میں نہیں جانا، ان کے جنازے میں نہیں جانا، ان کی جو ہے مزار پرسی کو نہیں جانا، ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا۔ تو اب بتا دیا سرکار نے، نماز پڑھیں گے لیکن بغض رکھیں گے صحابہ سے، جنازہ لے جائیں گے بغض رکھیں گے، نکاح کریں گے بغض رکھیں گے۔ سرکار بول رہے ہیں ان کے ساتھ نہیں رہنا، آپ بولیے آپ رہیں گے؟ میری بات نہیں ہے، یہ حدیث پاک ہے۔ ان سے نہ کھانا پینا، نہ رشتہ داری کرنا، نہ نکاح کرنا، نہ جنازے میں جانا، نہ ان کی عیادت کرنا، نہ ان سے دوستی رکھنا، بلکہ ان پر لعنت کرنا چاہیے۔ تم جب دیکھو کہ میرے صحابہ کو برا کہا جا رہا ہے تو کہو تمہارے اس برائی پر اللہ کی لعنت ہے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کی لعنت، انسانوں کی لعنت، فرشتوں کی لعنت ہے۔ جس پہ لعنت بھیجنا ہے آپ ان کو سر پہ اٹھا کے پھر رہے، ہم علی والے ہیں، علی والے کالوں پہ لعنت بھیجتے ہیں۔ اس لیے اب میں آپ سے وعدہ کیا تھا، آپ پڑھ لیجئے کہ حضرت ابوبکر صدیق کے فضل کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کیا۔ یہ بات آپ کو کوئی بھی نہیں سمجھا سکتا، اس کے لیے بڑی تحقیق کرنا پڑتا۔ میں قرآن سے ثابت کر کے بتا رہا ہوں کہ فضل و اکرم میں اور فضل و تقا میں، اتقاء میں اگر بلند درجہ رکھتے ہیں تو ذات ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ سنیے، اور وہ ہے ولا یات علی اول الفضل منکم وسعہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، ولا یات علی اول الفضل منکم وسعہ۔ اللہ کا ارشاد ہے۔ یہ آیت کس میں ہے؟ آیت نمبر 22 لکھ لیجئے، 22 آیت نمبر، اور 22 ہی جماعت ثانی کو وصال ہوا حضرت کا۔ آیت نمبر بھی 22، اور وصال کی تاریخ بھی 22 جماعت ثانی۔ سورہ نور، سورہ بھی نور، آیت بھی 22، اور اللہ کا ارشاد ہے، ترجمہ سنیے، اور قسم نہ کھائے تم میں سے اہل فضل و کرم اور وسعت والے۔ تو یہ اہل فضل و کرم کس کو کہا جا رہا ہے؟ مفسرین نے لکھا ہے یہ فضل و کرم سے مراد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات ہے۔ آپ حضرات تشریف رکھیے، نماز ہوگی، نماز کے بعد تناول تبرک کا اہتمام ہے۔ حضور صدیق اکبر کا صدقہ کھا کے جائیے جتنا بھی ملا۔ تو یہ اللہ پر فرما رہا ہے کہ اور قسم نہ کھائیں۔ مختصر بات بتایا تھا آپ کو، جب حضرت عائشہ صدیقہ ہماری اور آپ کی ماں ام المومنین، جو مومن ہوگا ان کی ماں، جب ام المومنین کو تہمت لگائی منافقین نے تو کچھ بھولے بھالے لوگ ہم شریک ہو گئے۔ ایک حضرت ابوبکر صدیق کے رشتہ دار بھی تھے جن کی ابوبکر صدیق مدد کرتے تھے، تو جب انہوں منافقین کے ساتھ ہو گئے تو حضرت ابوبکر صدیق نے قسم کھائی کہ میں اس کی مدد نہیں کروں گا، میں ان کی مدد نہیں کروں گا۔ تو جب اللہ نے برات نازل کر دی تو اس کے بعد بھی حضرت ابوبکر صدیق نے جو قسم کھا لی کہ کیونکہ اس میں یہ منافقین کے ساتھ دیا ہے شخص، لہذا میرا رشتہ دار ہو کے میں اس کی اتنی مدد کرتا ہوں، اب آئندہ سے مدد نہیں کروں گا، قسم کھا لی۔ تو اللہ کہہ رہا ہے ابوبکر صدیق کو کہ جو اہل فضل ہے وہ ایسی قسم نہیں کھاتے۔
اب فضل ابوبکر صدیق ثابت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ بولیے، اب آپ مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں فضیلت ابوبکر صدیق کو، افضلیت ابوبکر صدیق کو؟ جھگڑا یہ بات بھائی کہ کچھ لوگوں کو یہ خب سوار ہے کہ ہم روحانیت والے ہیں، ہم ولایت والے ہیں، ہم علی والے ہیں، علی کے پاس ہی ولایت ہے اور روحانیت ہے، علی والے ہی بلند ہے، ولایت اور روحانیت ہمارے پاس ہے، اور یہ خب سوار ہے۔ میں اس لیے آپ سے پوچھا کہ غوث اعظم دستگیر کو آپ مانتے نہیں کہ مانتے؟ ان سے بڑا صوفی کون ہے؟ ان سے بڑا ولی کون ہے؟ ان سے بڑا روحانیت والا کون ہے؟ ولایت جس کو ملتی ہے تو ملتی ہے تیرے در سے، گھر سے مسلم ہو گئی تیرے لیے باطن کی سلطانی۔ اب غوث اعظم کا کیا عقیدہ ہے میں آپ کو میں اپنی طرف سے سناؤں نہیں، غوث اعظم کی کتاب لے کے آیا ہوں، یہ ہے غنیۃ الطالبین۔ اس کو نہیں مانتے لوگ، بس کیوں نہیں مانتے وہ راز کھول رہا ہوں میں آپ سنیں گے۔ اگر آپ غنیۃ الطالبین کا حوالہ دیے تو ہم نہیں مانتے، تو آپ کا کوئی تحقیق نہیں ہے، کوئی آپ اہل قلم ہے، آپ اہل علم ہے، آپ محقق ہے، بڑے بڑے محققین نے مانا ہے یہ غنیۃ الطالبین غوث اعظم کی کتاب ہے، فقہ پر مبنی کتاب ہے۔ اس میں غوث اعظم نے عقائد بیان کیے ہیں، فقہ کے اصول بیان کیے ہیں، امام احمد حنبل کی فقہ کو غوث اعظم نے اس میں تحریر فرمایا ہے۔ یہ کتاب ہے، یاد رکھیے۔ اب یہ کتاب خالی آپ کالے کالے ہیں، جالے جالے ہیں، آپ اس پوری تحقیق میں نہ ہو جاؤ، صرف آپ اتنے پوچھ لو بڑے جھبے خبے والے سے یا بڑی شملے والے سے یا بڑے علم والے سے، بڑے تقوی والے سے یہ پوچھو کہ غنیۃ الطالبین کو مانتے کیا؟ انہیں بولا مانتے تو سمجھنا قادری ہے، بولا نہیں وہ کتاب ایسی ہے تو سمجھنا انہیں جیسا ہے، انہیں جیسا ویسا ہے۔ اور کیوں نہیں مانتے؟ اب یہ کھول کے میں آپ کتاب سے سمجھاتا ہوں آپ کو۔ اس لیے نہیں مانتے کیونکہ انہوں اپنے بابا جذبات میں نہیں آنا، عقیدہ ہونا۔ آپ جو ہے جذبات میں بہہ کے کچھ بھی نہیں بول دینا، جذبات میں بہہ کے آپ رسول کو خدا نہیں بول سکتے، جذبات میں بہہ کے آپ علی کو خدا نہیں بول سکتے۔ جذبات کی بھی ایک حد ہے، ہاں جذبات کی ایک حد ہے۔ اللہ اللہ ہے، رسول رسول ہے، ولی ولی ہے، صحابی صحابی ہے، سارے اولیاء سے بڑھ کر صحابی کا مقام ہے، غوث و خواجہ سے بلند صحابی کا مقام ہے۔ آپ کدھر جا رہے ہیں جذبات میں؟ عقیدہ بتاؤ۔ آپ ہوں گے نمازی، پرہیزگار، اچھے خاندان کے، سب ہوں گے، خاندان مت بتاؤ، عقیدہ بتاؤ۔ اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ غوث اعظم کا عقیدہ کیا ہے۔ آپ سننا چاہ رہے ہیں؟ کچھ وقت ہے، اب سنیے غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ارشاد فرما رہے ہیں۔ اسی لیے یہ جالے جالے، یہ جو ہے کالے کالوں کے دوست، جالے جالے یہ کتاب کو نہیں مانتے، اور یہ کتاب کو سارے اولیاء اللہ مانتے ہیں، یہ کتاب کو علماء حق مانتے ہیں، اہل سنت جماعت کے امام مانتے ہیں اس کتاب کو، اور نہیں مانتے تو یہ جالے جالے نہیں مانتے، سمجھے؟ اور جالے جالے تو سمجھ رہے ہیں، ہاں وقت آیا تو نام بھی لے لیں گے، خالی جالوں پہ رکھیں، جالے سے نکل جاؤ بول رہے ہم، گورے گورے ہو جاؤ بول رہے، کئی کو کالے کالوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ اس بات سے اب سنیے، حضرت ابوبکر کی خلافت عنوان بانا، اور یہ کتاب ترجمہ سنا تو میں عربی سنایا، پھر اس کا ٹرانسلیشن کرا، تو 3 گھنٹے اپنے پاس ہے نہیں، اپن دے سکتے ہیں، اس لیے آپ کو سناتا ہوں۔ سرکار غوث اعظم کا قلم ہے، سرکار غوث اعظم کا عقیدہ ہے۔ پہلے میرے کو بولا آپ غوث اعظم کو مانتے کہ نہیں مانتے؟ پھر باہر جا کے نہیں بولنا ہم یہ غنیت کے طالبین کو نہیں مانتے، ہمارے مرشد بولے، مرشد کو چھوڑ دینا، غوث اعظم کو پکڑ لینا۔ ہاں ہمارے صاحب بولے، صاحب کو چھوڑ دینا، سب سے بڑے صاحب غوث اعظم کو پکڑ لینا، سمجھے؟ وہ جھبا پہن کے بولے، جھبا پہنانے والوں کو پکڑو، غوث اعظم جن کے نام کے جھبے پہنتے، جن کے نام کے جھنڈے اٹھاتے، وہ جھنڈے کو پکڑنا۔ آپ سناؤ میں آپ کو غوث اعظم کے ہیں غلام، آپ بولیے نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ۔ آپ سمجھ میں آیا آپ غوث اعظم ہیں؟ نہیں تو یہاں سن لے کے باہر جا کے نہیں وہ ہمارے صاحب بول رہے تھے، وہ صاحب ان کو کیا معلوم، علم سے پیدل، روحانیت سے پیدل، انہوں جو بریانی کھلایا اس کے پیچھے بھاگنے والے ہیں۔
ان کو کیا معلوم بابا علم کس کو بولتے؟ غوث اعظم کی کتاب پڑھے نہیں، ہم غنیت الطالبین کو نہیں مانتے، تو آپ ہے نہیں طالب تو مانیں گے کیا؟ آپ نہ طالب ہے نہ مطلوب ہے، آپ تو خلیج بنگال میں ڈبکیاں لگا رہے ہیں، آپ کا کیا شمار؟ آپ کو کون مانتا؟ اب آپ کوئی بھی بولا بڑے سے بڑا مرشد، آپ اس کی بات مانیں گے غوث اعظم کی؟ میرے کو تیقن دیجئے، آپ سنا تو میں کہ غوث اعظم کی بات سنا رہا ہوں، کروڑ روپے دیے تو نہیں ملتی، ارب پتی بن جائیں گے آپ یہ سننے کے بعد۔ غوث اعظم کا ارشاد گرامی ہے، میرے آقا مولا نظر ڈال دے تو ہزاری محفل کو جنت عطا کر دے۔ وہ غوث اعظم دستگیر پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی نے کہا میں نے اللہ سے وعدہ لے لیا ہے، کوئی میرا مرید بغیر توبہ کے مر ہی نہیں سکتا۔ وہ غوث اعظم دستگیر کی کتاب سنا رہا ہوں۔ اب کوئی بڑے سے بڑا، کوئی مجلس سے مجلس، چھوٹے سے چھوٹا، رافضی، جعلی جعلی تفضیلی، کوئی بڑے جبے والا، خبے والا، بڑا نمازی، بڑے پرہیزگار، یہ سب باتیں کرے، اس کی نہیں ماننا، غوث اعظم کی ماننا۔ پکی بات؟ پکی بات ہے وفاداری غوث اعظم سے؟ تو سنیے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے منصب پر مہاجرین اور انصار کے اتفاق کے آراء سے فائز ہوئے، تمام صحابہ کا اتفاق ہے، یہ غوث اعظم فرما رہے ہیں، اب انہیں اختلاف کرنا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد انصار سے چند مقررین نے اپنی تقریروں میں کہا کہ ایک امیر ہم میں سے اور ایک تم میں سے ہو، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے گروہ انصار، کیا تم واقف نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو امامت کرنے کا حکم دیا تھا؟ انصار نے ایک زبان ہو کر کہا ہاں یہ سچ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بتاؤ ابو بکر سے بہتر آگے بڑھنے کو کس کا جی چاہتا ہے؟ بڑھو ابو بکر سے آگے۔ حضرت عمر بولے تو انصار نے کہا معاذ اللہ، انصار بولے صحابہ جس کی تعریف قرآن میں سنایا، انصار نے کہا معاذ اللہ کہ ہم ابو بکر سے آگے بڑھے، ہم میں کیا ہمت ہے؟ یا خاموش بیٹھ گئے انصار، بڑا احسان کیا۔ ہمیں سمجھانے کا وقت نہیں ہے، میں سمجھاتا تھا، کسی موقع پہ سمجھ لینا۔ ایک دوسری روایت بیان کریں پیران پیر غوث اعظم، ایک دوسری روایت میں ہے اس طرح ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا تم میں سے کس کا جی چاہتا ہے کہ ابو بکر کو جس مقام پر رسول اللہ نے کھڑا کیا تھا وہاں سے ان کو ہٹا دے؟ کوئی ہے صحابہ میں ہمت؟ حضرت عمر نے جب پوچھا تو سب نے با اتفاق بالاتفاق سب نے کہا ہم یہ نہیں چاہتے، ہم اللہ سے معافی چاہتے ہیں۔ اس کے بعد انصار و مہاجرین متفق ہو گئے اور سب نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے بیعت کر لی۔ قصہ ختم۔ ابھی تک لگے ہوئے ہیں جالے جالے کالے کالے، اب جائیں گے آپ ان کی بات سنیں گے؟ بیعت کرنے والوں میں غوث اعظم لکھ رہے، سنیے توجہ سے، توجہ ہے آپ کی۔ بیعت کرنے والوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ کون تھے؟ پھر کہ کون بول رہے ہیں؟ یہ کون لکھ رہے ہیں؟ حضرت علی بھی تھے بیعت کرنے والوں میں۔ ہاں، ایک صحیح روایت میں ہے کہ بیعت مکمل ہو جانے کے بعد، اب سنیے، اس لیے جو ہے یہ کالے کالے جالے جالے نہیں مانتے، کیونکہ اس میں صاحب حضرت غوث اعظم نے لکھانے کے بیعت کر لی حضرت علی نے، کوئی اعتراض نہیں کیا، مان لیے۔ تو صحیح روایت میں کہ بیعت مکمل ہو جانے کے بعد، اب سنیے یہاں پر، بیعت مکمل ہو جانے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق 3 روز تک لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر فرماتے رہے لوگوں میں تمہاری بیعت واپس کرتا ہوں، لے لو تمہاری بیعت۔ ارے ان کو کیا ضرورت ہے بھائی بیعت کی؟ انہوں باقی فدق رکھ لیے گئے تھے، ان کو کئی کو رکھی گے، انہوں سارا مال ختمہ پر نچھاور کرنے والے بعد فدق رکھ لیتے۔ آپ کو سمجھ میں آتی ہے بات؟ انہوں بعد فدق میں حضرت فاطمہ کو ناراض کرتے۔ ارے حضرت فاطمہ ان سے راضی تھے، سیدہ فاطمہ کی نماز جنازہ حضرت ابو بکر صدیق نے ادا کی ہے، امام انہوں تھے، آپ لوگوں کو معلوم نہیں ہے؟ اس لیے جو چاہے بول رہے ہیں سیدہ ناراض تھے، سیدہ کبھی بھی ناراض نہیں تھے، سیدہ پہ تو ابو بکر کی جان قربان ہے۔ انہوں جو 3 دن تک بولتے رہے لوگوں کو کہ میری بیعت لے لو، میں واپس کر رہا ہوں، بیعت واپس کرتا ہوں، کیا تم میں سے کوئی میری بیعت کو ناپسند کرتا ہے؟ 3 دن تک ابو بکر پوچھتے رہے ہر ایک سے،
اب سنو اس کے جواب میں کون اٹھ رہی؟ اب جواب دے رہے 3 دن تک بولنے کے بعد کون اٹھے جواب میں؟ نہ حضرت عثمان اٹھے، نہ حضرت عمر اٹھے، نہ حضرت ابو ہریرہ اٹھے، نہ حضرت بلال اٹھے۔ اٹھنے والے کون ہیں؟ اٹھنے والی ذات ہے شیر خدا سید علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس لیے یہ نہیں مانتے لوگ، کالے کالوں کی حقیقت، جالے جالوں کی حقیقت کھل جاتی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سب سے آگے کھڑے ہوئے ہو کر فرمانے لگے نہ ہم آپ سے بیعت واپس لیتے ہیں۔ کیا بولے؟ ہم واپس نہیں لیتے، آپ ہی امام، آپ ہی خلیفہ اول بلا فضل، آپ واپس لیتے ہیں، نہ کبھی ہم بیعت لینے کی خواہش کریں گے، نہ ہم کسی سے بیعت لیں گے۔ سلنڈر ہو گئے مولا علی، بیعت مان لی، امامت مان لی، روحانیت مان لی، ولایت مان لی، رسول کا جانشین مان لیا۔ اب بولو، اس لیے بنیت الطالبین کو یہ کالے کالے جالے جالے یہ ان پڑھ قسم کے لوگ نہیں مانتے۔ اس لیے نہیں مانتے کیونکہ حضرت علی صاحب فرما رہے ہیں کیا ہم آپ کی بیعت واپس بھی نہیں کرتے، نہ ہم کھڑے رہ کے کسی سے بیعت لیتے۔ آپ ہی ہمارے امام، آپ ہی ہمارے خلیفہ بلا فضل، آپ ہی ہمارے مصطفیٰ کے جانشین۔ اب پھر کیا فرمایا آگے حضرت علی کیا فرماتے ہیں؟ نہ ہم بیعت آپ کی واپس کرتے ہیں، نہ بیعت لیتے ہیں، آپ ہی سب کچھ ہے۔ اس کے بعد فرمایا اس لیے کہ آپ کو رسول اللہ نے آگے کیا ہے۔ دلیل دیکھیے، رسول اللہ نے آگے کیا ہے، اب آپ کو پیچھے کون کر سکتا ہے؟ کسی میں یہ ہمت ہے؟ آج کے کالے کالے جالے جالے ہمت کر رہے ہیں۔ کہاں جائیں گے انہوں؟ کہاں جائیں گے؟ کہاں جائیں گے؟ کہاں جائیں گے؟ کالے بھی جائیں گے، ہاں۔ حضرت علی فرما رہے ہیں، پھر حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تحریر فرما رہے ہیں، معتبر اصحاب اور راویوں نے کہا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر کی امامت کے حق میں ہیں، سب صحابہ سے سخت تھے۔ یہ غوث اعظم کا ارشاد ہے، سب صحابہ میں حضرت ابو بکر کی خلافت کے جو تائید میں تھے، سخت جو تھے تائید میں، وہ ذات حضرت علی کی ہے۔ یہ علی کا بیٹا کہہ رہا ہے، یہ علی کا بیٹا کہہ رہا ہے، غوث اعظم امام حسن کا بیٹا کہہ رہا ہے، امام حسین کا نواسا کہہ رہا ہے۔ اب تم کیا دلیل لاتے؟ اس لیے نہیں مان رہے ہیں، اس لیے نہیں مان رہے یہ لوگ بنیت الطالبین کو۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ ہے کہ سخت انہی تھے سب سے زیادہ ابو بکر صدیق کی بیعت کو تائید کرنے میں۔ یہ غوث اعظم لکھ رہے ہیں۔ ایک روایت ہے کہ جنگ جمل کے بعد عبداللہ ابن اقوا نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا آپ اس امر میں، یعنی خلافت کے سلسلے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی عہد کیا تھا آپ سے؟ کوئی معاملہ حضرت سرکار سے ہوا تھا بیعت کے خلافت کے معاملے میں؟ آپ نے جواب دیا، کون آپ؟ حضرت علی۔ یہ غوث اعظم لکھ رہے ہیں، حضرت علی نے جواب دیا میں نے اس بارے میں بہت غور و خوض کیا اور اس نتیجے پر پہنچا کہ نماز